جانتے ہو وہ کون خوش نصیب ہیں جن کی تہجد کی نمازیں رب کریم کو اتنا خوش کر دیتی ہیں کہ وہ مہربان اپنی رحمت کے دو بڑے خاص انعامات اسے نواز کر ہی رہتا ہے۔ اور وہ کون سی خوشخبری ہے جو وہ اپنے فرشتوں کے ذریعے بھیجتا ہے؟ تو یاد رکھو اللہ کا محبوب ترین ہے وہ انسان جو تہجد کی نماز تک پہنچ جاتا ہے، کیونکہ یہ وہ بلاوا ہے جو اسے اپنے رب کی طرف سے ملتا ہے۔ تہجد کی توفیق جسے مل جاتی ہے نا، اس نماز کی برکت سے اس قدر رحمت کی بارش اس پر برستی ہے کہ اگر وہ جان لے تو کبھی بھی اپنی زندگی میں کوئی تہجد نہ چھوڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم رات کے اندھیرے میں اٹھ کر قیام کرتے ہو، اللہ کا خوب ذکر کرتے ہو، اس سے رو کر دعائیں مانگتے ہو تو فرشتے تمہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ کی رحمت تمہیں ڈھانپ لیتی ہے اور تم پر سکونیت نازل ہوتی ہے۔ یاد رکھو اس میں تمہارے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے تم اپنے اعمال اور ایمان کے لحاظ سے مستحق ہو، نہ تو کسی بڑی سے بڑی ہستی سے نسبت تمہارے لیے نافع ہے اور نہ ہی بری سے بری ہستی تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتی ہے۔ جان لو کہ دنیا کی ساری نعمتیں اس مہربان رب کی بخشش ہیں اور جو کچھ بھی تمہیں ملتا ہے اس کے خزانے اور اس کی عطا سے ملتا ہے۔ اور اگر آج تمہاری آرزوئیں، تمہاری تمنائیں تمہیں رات کی تنہائیوں میں اس رب کے آگے سجدہ ریز کر رہی ہیں اور قبولیت کے منتظر ہاتھ اس رب کو منانے کے لیے بار بار اٹھ رہے ہیں، تو سنو تمہارا رب تم سے فرماتا ہے، اے اہل ایمان، تم اللہ کا بہت ذکر کیا کرو اور صبح شام اس کی پاکی بیان کیا کرو۔ وہی تو ہے جو تم پر فرشتوں کے ذریعے اپنی رحمت بھیجتا ہے، جو تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتے ہیں، اور اللہ مومنوں پر بہت مہربان ہے۔ اور جانتے ہو کہ جو انسان تہجد کی نماز کا عادی ہو جائے تو رب کریم اسے اپنی عظمت اور برائی سے دو خاص انعامات عطا فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے فرمایا، دو بندے ایسے ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ اپنی بیش بہا رحمت اور اپنا فضل اس کے لیے خاص کر دیتا ہے۔ جان رکھو کہ جو انسان رات کے وقت اپنا گرم بستر چھوڑ کر اللہ کے آگے تہجد کا سجدہ کرتا ہے اور اس کی بارگاہ میں اپنا دست طلب بڑھاتا ہے تو اللہ اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ میرے بندے کو کس چیز کی ضرورت ہے، آخر کس چیز نے اسے مجبور کیا اور کس چیز کی طلب یہ مجھ سے لگائے ہوئے ہے۔ اور رب جو تمہارے دل کی ہر انکہی بات کو جانتا ہے، لیکن وہ اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے تاکہ اپنے بندے کی عظمت کو جان لے۔ وہ فرشتے اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ یہ آپ کی رحمت کا طلبگار ہے اور یہ بڑی آس لگائے آپ کے در پر آیا ہے، اس کو اپنی رحمت عطا فرمائیں۔ اور دوسری چیز یہ کہ تیرا خوف اپنے دل میں رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی وقت فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتا ہے، میرا یہ بندہ بہت خاص ہے، اس چیز کی خواہش اور طلب مجھ سے رکھتا ہے اور جو رحمت یہ مجھ سے چاہتا ہے میں نے اسے عطا کر دی، اور جو چیز اس نے مجھ سے مانگی میں نے اس کا مقدر کر دی۔ جانتے ہو جسے رب کریم کی رحمت مل جاتی ہے نا، اس کے تمام بکھرے کام پل بھر میں سنور جاتے ہیں۔ نہ صرف تمہاری دنیا بلکہ تمہاری آخرت کے بھی اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ وہ مہربان فرماتا ہے کہ جس چیز کا خوف یہ اپنے دل میں رکھتا ہے میں نے اس کا امن دے دیا۔ اتنی کریم ذات ہے نا اس اللہ کی جو اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ لے جاؤ میرا رحم اس میرے پیارے بندے کے پاس، یہ میرا بہت خاص بندہ ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں کسی آنکھ نے نہیں دیکھی، کسی کان نے نہیں سنی اور نہ کسی انسان کے وہم و گمان میں اس کا گزر ہوا۔ اس طرح انسان کو آس ہے نا کہ زندگی کے ویسے ہی رب کو انتظار ہے بندے کی بندگی کا۔ یاد رکھو کہ تہجد کی قیمت تو اللہ کی محبت ہے اور قبولیت کی ایک بڑی نشانی ہے، کیونکہ جب تم اللہ سے گڈ لسٹ میں آ جاتے ہو نا
تو تکلیفوں کا حصار ٹوٹ کر رحمتوں کا حصار میں بدل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ان قریب اللہ آپ کو یوں خوش کر دے گا جس سے آپ نے کوئی غم نہ دیکھا ہو۔ جانتے ہو وہ کون لوگ ہیں کہ خدا پرستی کا نور ان کے چہروں پر چمک رہا ہوتا ہے اور رب کی نوازشات کے انعامات ان کے منتظر ہوتے ہیں کہ جب تم تمام بندگان خدا سے بڑھ کر اپنے رب کی بندگی بجا لاتے ہو اور اپنی کامیابیوں کے لیے کا کوئی شعبہ تک تمہارے دلوں میں نہیں ہوتا اور نہ ہی کوئی ناکامی تمہیں دل برداشتہ کرتی ہے۔ سنو، تم اللہ کے وہ مقرب بندے ہو جس پر خدا کا فضل اور اس کی رحمت سائبان بن کر تمہاری حفاظت کرے گی۔ یاد رکھو اللہ کسی کا کوئی احسان نہیں رکھتا، وہ جب اپنے بندے سے نوازتا ہے نا قطرے کی تمنا میں سمندر کے عطاؤں کو در کھول دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے 3 باتوں پر سبقت لے لی۔ مہربان رب تمہاری مانگی چیز سے نوازے گا، ان قریب وہ اپنی رحمت کی وہ ٹھنڈی اور پرکیف ہوائیں چلائے گا، تمہاری زندگی کو سکون اور رحمت سے بھر دے گا انشاءاللہ۔ میری دل سے دعا ہے کہ اللہ آپ سب کو شاد اور آباد رکھے، آمین۔ جزاک اللہ۔